بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ منہاج العربیہ حصہ اول کے سبق نمبر 8 کا پہلا حصہ۔ اس حصے میں ہم آج بہت ہی اہم بات سیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ 3 لفظوں والے عربی جملوں کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، یعنی القلم لازم للکتابتی جیسے جملوں کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا سبق بہت آسان بھی ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے، اور اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد آپ خود ہی ایسے بہت سے جملوں کا ترجمہ آسانی سے کر سکیں گے۔ آئیے سبق شروع کر لیتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ترجمہ کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب جملہ 3 لفظوں سے مل کر بنا ہو، یعنی اور اس میں ترتیب یہ ہو کہ پہلے ال والا لفظ آئے، پھر تنوین والا لفظ آئے، اور اس کے بعد میں جار مجرور آ جائے، تو ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ذرا دیکھیے۔ تو پہلے ال والے لفظ کا ترجمہ کریں، پھر جار مجرور کا ترجمہ کریں، پھر تنوین والے لفظ کا ترجمہ کریں، اور آخر میں ہے لگا دیں۔ مثال دیکھیے، پہلی مثال ہے القرآن ہدایت للانسانی۔ یہ 3 لفظوں سے مل کر جملہ بنا ہے، اور اس میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے ال والا ہے، پھر تنوین والا ہے، اور پھر آخر میں جار مجرور ہے۔ تو ترجمہ پہلے القرآن کا کریں گے، القرآن کا ترجمہ ہے قرآن، پھر کریں گے جار مجرور کا للانسانی کا، اس کا ترجمہ ہے انسان کے لیے، اور پھر تنوین والا لفظ بچا ہے، اب ترجمہ ہوگا اس کا ترجمہ ہے ہدایت، اور آخر میں لگ جائے گا ہے، تو ترجمہ ہو جائے گا قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، العلم نعمت للانسانی۔ یہ بھی جملہ بنا ہے 3 لفظوں سے مل کر، اور ترتیب ہے کہ پہلے ال والا ہے، پھر تنوین والا ہے، اور پھر جار مجرور ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو پہلے ال والے کا ترجمہ کریں گے، العلم کا ترجمہ ہے علم، اور نمبر 2 پر ترجمہ کریں گے للانسانی کا، کیونکہ یہی جار مجرور ہے، تو اس کا ترجمہ ہے انسان کے لیے، اور نمبر 3 پر ترجمہ کریں گے نعمتن کا، نعمتن کا ترجمہ ہے نعمت، اور آخر میں ہے لگا دیں گے۔ تو اس جملے کا ترجمہ ہوگا علم انسان کے لیے نعمت ہے۔ تیسری مثال القلم لازم للکتابتی۔ اس کے بھی ترجمہ اسی طریقے سے کریں گے کہ قلم کتابت کے لیے لازم ہے۔ اگلی مثال ہے الغذاء مفید للصحت، کہ غذا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ الطالب مجتہد فی الدراست، طالب علم سبق میں محنتی ہے۔ المسجد جمیل علی الدوام، علی الدوام کا ترجمہ کریں گے یہاں ہمیشہ، مسجد ہمیشہ خوبصورت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ترجمہ کرنے کا طریقہ آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنا اصل سبق پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد ثابت للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ القرآن ہدایت للانسانی، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے۔ العلم ضروری للعالمی، یہ عالم لکھ دیا، لام کے اوپر زبر نہیں زیر پڑھنا ہے، للعالمی، عمل عالم کے لیے ضروری ہے۔ الاستاذ جالس علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھے ہیں۔ الولد واقف علی الارض، لڑکا زمین پر کھڑا ہے۔ القلم لازم للکتابتی، قلم لکھنے کے لیے ضروری ہے۔ والکتاب لازم للقراءۃ، وگا ترجمہ ہے اور کتاب پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ العلم نعمت للانسان، علم انسان کے لیے نعمت ہے۔ الدرس سہل للولد، سبق لڑکے کے لیے آسان ہے۔ امید ہے کہ یہ مکمل سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ اس کو بار بار پڑھیں، زبان سے کم از کم 20 مرتبہ پڑھیں۔ آئیے اب آپ کے لیے ایک مشق تیار کی گئی ہے، اس مشق کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مشق ہے، سوال نمبر 1، جب جملہ
تین لفظوں سے مل کر بنا ہو. پہلا لفظ الوالا، دوسرا تنوین والا اور تیسرا جار مجرور ہو تو ترجمہ کرنے کا طریقہ لکھیں اور 2 مثالیں لکھ کر بھی سمجھائیں. سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کریں. جہاں پر خالی جگہ ہے یہاں پر آپ کو ایک ایسا لفظ لانا ہے جو ان کے مناسب اور جملہ مکمل ہو جائے. سوال نمبر 3، درج ذیل عربی جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں. سوال نمبر 4، الفاظ کو درست ترتیب سے لکھ کر مکمل جملہ بنائیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.